شیطان نے اسے کہا کہ تمہارا استاد اتنا مضبوط ہے کہ یہ جو میری مضبوط زنجیر تھی نا اس نے وہ بھی توڑ دی، یعنی میں اس کو پکڑ نہیں پایا۔ صبح اٹھ کر یہ اپنے استاد کے پاس گیا، جا کے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، تو کہنے لگے ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ کچھ دن سے گھر میں فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو میرے پاس وجوہات یعنی خمس میں سے کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں اس سے قرض لے لوں۔ کتنا؟ وہ سکہ ہوگا، قرض لے لوں، خود لے لوں، جب آئیں گے تو اس میں واپس رکھ دوں گا۔ کہتا ہے میں لے کر بازار پہنچا دکان کے کونے پر کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، سخت ترین دشمن تمہارا شیطان ہے، آشکار ہے، واضح ہے دشمن شیطان۔ شیخ انصاری کا یہ شیخ مفید کا واقعہ ہے، بہت مشہور، آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ ان کے شاگرد نے خواب میں شیطان کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیریں ہیں، وہ زنجیریں جس سے جہازوں کے لنگر بھی روکے جاتے ہیں، وہ کتنی مضبوط ہوگی، اور اسی طرح ہر سائز میں، اور پتلی پتلی بھی ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جتنا مضبوط شخص ہوتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، میری زنجیر اس کے لیے اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، جتنا مضبوط ہوگا زنجیر بھی اتنی مضبوط ہوگی، اور جتنا کمزور ہے اتنی زنجیر کمزور ہے۔ تو کہا میرے لیے، کہا تم جیسوں کے لیے زنجیر کی ضرورت، کچھ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی شیطان کی ہے، ہوا چلتی ہے شیطان کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ ایک تصویر موبائل پہ دیکھی، انسان برباد ہو گیا، ایک حرام بات سنی، انسان بالکل کنورٹ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کنٹرول نہیں ہے، نفس کی تربیت نہیں کی ہوئی۔ خیر وہ اٹھا، اس نے جا کر اپنے استاد کو یہ خواب بتایا۔ شیطان نے اسے کہا کہ تمہارا استاد اتنا مضبوط ہے کہ یہ جو میری مضبوط زنجیر تھی نا اس نے وہ بھی توڑ دی، یعنی میں اس کو پکڑ نہیں پایا۔ صبح اٹھ کر یہ اپنے استاد کے پاس گیا، جا کے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، تو کہنے لگے ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ کچھ دن سے گھر میں فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو میرے پاس وجوہات یعنی خمس میں سے کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں اس سے قرض لے لوں۔ کتنا؟ وہ سکہ ہوگا، قرض لے لوں، خود لے لوں، جب آئیں گے تو اس میں واپس رکھ دوں گا۔ کہتا ہے میں لے کر بازار پہنچا دکان کے کونے پر، وہیں مجھے احساس ہوا اگر میں مر جاؤں تو کس کو کیا پتہ چلا کہ میں نے قرض لیا تھا۔ حرام نہیں کر رہے، ہاں حرام کام نہیں ہے۔ اب جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہا میں واپس پلٹ آیا، کہا شیطان نے کہ زنجیر توڑ دی۔ تو عزیزان محترم، شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، اسی لیے جب رسول کی ولادت ہوئی تو شیطان نے پوری کوشش کی آنے کی، حضرت جبرائیل نے روک دیا۔ پہلے شیطان جو تھے وہ ظاہر تھے، حضرت نوح کے دور تک شیطان ظاہر تھے، نظر آتے تھے، حتیٰ حضرت سلیمان جو نبی تھے ان کے دور میں بھی کئی مخلوقات مرئی تھیں، جن بھی نظر آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ معاملہ غائب ہو گیا۔ آخری زمانہ جس میں ہم آ چکے ہیں، اس زمانے میں شیاطین، چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ، یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کے سامنے اس ٹائم دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ شیطان کا کام ہے۔ خاص طور پہ یہ جو پوری دنیا کا میڈیا ہے یہ شیطانی میڈیا ہے، میکسیمم شیطان ہے، میکسیمم وہ اپنے دجال کی تیاری کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کا تیاری کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کا تیار نہیں ہے، وہ شیطان کی تیاری۔ اس میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ کا اپنا ملک کا ڈرامے ہوں، پروگرام ہوں، آپ کو اکثر چیزیں اس کے اندر نظر آئیں گی جو شیطانی ہیں، شیطانی۔ حتیٰ جو باہر کے بڑے بڑے دوسرے ممالک میں ان میں چیزیں ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کلام پڑھتے ہیں یہ شیطانی کلام ہے، سیٹینک ورسز، یعنی شیطانی کلام ہے، شیطان نے الہام کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ ساری چیزیں جو بہرحال ابھی میرا موضوع نہیں ہے اتنا زیادہ، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی طرف سے دشمن اپنی پوری طاقت سے، ہر طرف سے، ظاہر سے، باطن سے، گھر سے، کلچر سے، اکنومکلی، سوشلی، ہر طرف سے وار کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ کہ ہم ڈیفینڈ شیلڈ کتنی بنا رہے ہیں، ہمیں کتنی ڈیفینڈ بنانی چاہیے، ہمیں مقابلہ کس کا کرنا ہے، ہماری زندگی کی جدوجہد کیا ہے،
ہماری زندگی میں مقصد کیریئر جو ہم لکھتے ہیں ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ کیریئر، یہ پڑھ لوں وہ پڑھ لوں یہ ڈگری لے لوں نوکری کر لوں گھر لے لوں گاڑی لے لوں فنش ختم، یہی ہے۔ یا مثلا باہر چلا جاؤں اسکالرشپ کر لوں پڑھائی کر لوں، یہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اس پوری پلاننگ میں امام زمانہ کہاں ہے؟ کہیں ہے امام کہ میں یہاں ہوں گا تو امام کی طرف چلا جاؤں، یا میں یہ پڑھوں امام کے لیے، یہ کروں امام کے لیے؟ اگر امام ہی نہیں ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ شرمندہ ہوں پھر میں کہ امام کے بغیر زندہ ہوں، کہ دعا ندبہ میں پڑھتا ہوں میں کہ مولا میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ کیوں نہیں دیکھ رہا میں آپ کو؟ ٹھیک ہے فلسفہ غیبت میں ہے کہ امام نظر میں نہیں آئیں گے سب کو، لیکن دل تو تڑپنا چاہیے امام کے لیے، یا وہ بھی نہیں تڑپنا چاہیے؟ دیکھیں یہ درد اصل یہی ہے دنیا کا، ہم سے زیادہ ہمارا منتظر امام ہے، ہم سے زیادہ منتظر ہے، لیکن ہمیں، میں آپ کو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں غافل ہوں، اپنی زندگی میں مصروف ہوں۔